بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کا مستقبل۔ تمام مسلمان ملکوں کا مستقبل منحصر ہے اس بات پر کہ آخرکار یہاں اسلام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر اسلام کے بارے میں منافقانہ طرز عمل کی صورت میں مسلمان ملکوں میں جاری رہی اور یہ معاندانہ رویہ اسی طرح روا رکھا جاتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان قوم زیادہ دیر تک اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی، پھر دوبارہ غلام ہوگی اور پہلے سے بدتر پوزیشن میں ڈالی جائے گی۔ البتہ اب بھی اگر ان لوگوں کو عقل آ جائے جو مسلمان قوموں کے معاملات چلا رہے ہیں اور مسلمان ملکوں میں صحیح قسم کی جمہوریت قائم ہو جائے، مسلمان قوم کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو اقتدار سونپیں اور یہاں اسلام کے منشا، اس کی تہذیب اور اصولوں کے مطابق نظام حکومت، نظام معیشت اور نظام تعلیم رائج کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی مسلمان قومیں بہت بڑی طاقت بن جائیں گی۔ نہ صرف یہ کہ طاقت حاصل کر لیں گی بلکہ دنیا میں ان کی ایک فیصلہ کن طاقت ہوگی۔ مسلمان ملک کا بلاک کوئی معمولی بلاک نہیں ہے۔ انڈونیشیا سے موراکو تک مسلسل مسلمان قوموں کا اتنا بڑا بلاک جس کے پاس اس قدر وسیع ذرائع وسائل اور جس کی اتنی آبادی ہے، اگر سارے کا سارا اسلام کے اصولوں پر کام کرے اور اسلام کے اوپر متحد ہو تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ اب دوسرا سوال جو میں آپ کے سامنے چھیڑا ہے اس کا جواب میں چند الفاظ میں دوں گا۔ سوال یہ تھا کہ اسلام اس زمانے میں دنیا میں غالب آ سکتا ہے یا نہیں، دنیا کی قومیں اس کو قبول کر سکتی ہیں یا نہیں، کر سکتی ہیں تو کیسے، اور اسلام اس زمانے میں قابل عمل ہے یا نہیں، یہ سوال آج کل بڑی کثرت سے چھیڑا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں بھی زمانے نے خود آگے بڑھ کر نہیں کہا تھا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کی جاہلی سوسائٹی میں اسلام کی دعوت دی تھی تو کب زمانے نے اٹھ کر پکار کے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہاری اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل انحصار تو اس طاقتور اور مضبوط داعی پر ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اے زمانے، اگر تو مجھ سے موافقت نہیں کرتا تو میں تجھے موافق بنا کر چھوڑوں گا۔ اس طرح یہ سوال بھی بالکل لغو ہے کہ اسلام آج قابل عمل ہے یا نہیں۔ اسلام ہر زمانے میں قابل عمل تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ اصل سوال جس پر انحصار ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی قوم دنیا میں ایسی موجود ہے کہ جو پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہو۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ہماری تاریخ کا آغاز ہی اس چیز پر ہوا تھا کہ عرب کی پوری قوم اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اپنے پورے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تمدنی نظام کو اسلام پر قائم کرے، اپنی انفرادی سیرتوں اور اجتماعی احوال کو اسلام کے مطابق ڈھالے۔ اس نے عہد کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی علم بردار بن کر اٹھے گی، اس کے لیے جیے گی اور اس کے لیے مرے گی۔ جب ایسی قوم دنیا میں پیدا ہو گئی تو دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ دنیا پر بم کی طرح پھٹی اور کس طرح دنیا پر اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی قوم پوری طرح سے اسلام کو اپنائے اور اپنا پورا نظام زندگی اس کے مطابق چلائے اور اسی کے لیے جیے اور مرنے کو تیار ہو تو میرا خیال ہے کہ آج دنیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کے لیے ناممکن ہے کہ چلتے پھرتے اسلام کو دیکھیں اور اس کو قبول نہ کریں۔ البتہ اگر آپ زبانی تقریروں اور کتابوں کے ذریعے سے اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو قیامت تک آپ یہ شغل جاری رکھیے، دنیا کو اس بات پر قائل کرنا مشکل ہوگا کہ اسلام قابل عمل بھی ہے۔ اب آخر میں دل کی بات بھی آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے اس قوم میں پیدا کیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ قوم یہی قوم ہی ہو۔ میری سیاست ہے تو یہی ہے، میرا مذہب ہے تو یہی ہے، میری ساری کوششوں کا مدعا بھی یہی ہے کہ ایک قوم جس کے اندر میں پیدا ہوا ہوں پوری طرح سے اسلام کو اپنا لے اور اپنی زندگی میں چلتا پھرتا اسلام دکھا دے۔